बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कौन सी चीज़ कैंसर का बाइस बनती है? जवाब: जहरीली अद्वियात के स्प्रे वाली सब्जियां। सवाल: जहन्नम के एक दर्जे का नाम ज़महरीर है, इसमें किस चीज़ का अज़ाब दिया जाएगा? जवाब: शदीद सर्दी का अज़ाब। सवाल: वो कौन सा जानवर है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जाने के लिए मना किया गया था? जवाब: कुत्ता। सवाल: हज्जाज बिन यूसुफ ने किस सहाबी की शान में गुस्ताखी की? जवाब: हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। सवाल: किस खलीफा राशिद का दौर सबसे कम है? जवाब: खलीफा राशिद हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर सबसे कम है। सवाल: हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर आने के बाद कितने साल तक हया से आसमान को ना देखा था? जवाब: हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर आने के बाद 300 साल तक हया से आसमान को ना देखा था। सवाल: कौन से नमाजियों के लिए इनकी नमाज हलाकत है? जवाब: बेदिली से पढ़ी गई नमाज हलाकत है नमाजियों के लिए। सवाल: किस पहाड़ के दामन में 170 अंबिया की कब्रें हैं? जवाब: जबल खंदमा। पहाड़ के दामन में 170 अंबिया की कब्रें हैं। सवाल: वो कौन सी मखलूक है जो हर इंसान के साथ पैदा होती हैं? जवाब: शैतान। सवाल: हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक बेवा खातून से शादी की थी, इसका नाम और इसके मरहूम खावंद का नाम बताएं। जवाब: हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक बेवा खातून से शादी की थी, इसका नाम और इसके मरहूम खावंद का नाम ओरिया की बेवा तबशा था। सवाल: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस गज़वा में शिरकत की? जवाब: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ग़ज़वा अबवा में शिरकत की। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू कौन सी पसंद थी? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औद और मुश्क की खुशबू पसंद थी। सवाल: क़यामत का आगाज़ किस मुल्क से होगा?
جواب: قیامت کا آغاز فلسطین سے ہوگا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے اس کا نام بتائیں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر میں لگے۔ سوال: یہودی کس پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے؟ جواب: یہودی حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ سوال: دھاتوں کی صفائی اسٹیل بنانے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: ابن سینا۔ سوال: توبہ کے دروازے کھلے ہیں لیکن کس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی؟ جواب: موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے کس دن وفات پائی؟ جواب: جمعۃ المبارک کے دن۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام سب سے زیادہ روئے تھے۔ سوال: خانہ کعبہ میں کون سی جگہ طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے ایک نشان کا کام دیتا ہے؟ جواب: حجر اسود خانہ کعبہ کے طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے ایک نشان کا کام دیتا ہے۔ سوال: زمزم کا کنواں کس نے دریافت کیا تھا؟ جواب: حضرت عبد المطلب نے دریافت فرمایا تھا۔ سوال: کس انصاری نے سب سے پہلے اپنا مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نذر کیا؟ جواب: حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنا مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نذر کیا تھا۔ ازواج مطہرات کے مکان انہی کی زمین پر تعمیر کیے گئے۔ سوال: بیت المقدس کی فتح کے وقت چابیاں کس صحابی کے حوالے کی گئیں؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ سوال: ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کون سے تحائف بھجوائے؟ جواب: ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت سے ہدیے اور تحائف اور 7 سونے اور چاندی کی اینٹیں اور 7 پردے زر بفت کے آپ علیہ السلام کے پاس بطور ہدیہ و تحائف ارسال کیے۔ سوال: عاد ثانیہ اور عاد قوم کس قوم کو کہا جاتا ہے؟ جواب: عاد ثانیہ اور عاد قوم قوم سمود کو کہا جاتا ہے۔
سوال: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر کا زخم آیا اور آپ غزوہ بنو قریظ کے بعد انتقال کر گئے، بتائیں آپ رضی اللہ عنہ کے تیر لگنے کے کتنے دن بعد انتقال ہوا؟ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر کا زخم آیا اور آپ غزوہ بنو قریظ کے بعد انتقال کر گئے، آپ رضی اللہ عنہ کو تیر لگنے کے 25 دن بعد انتقال ہوا۔ سوال: کس نماز کو چھوڑنے پر گویا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ سوال: اس مسلمان جرنیل کا نام بتائیں جس نے اونٹوں پر جھول اور برقعے ڈالنے کی ترکیب استعمال کی جس سے ایرانی گھوڑے بتک کر بھاگ گئے۔ جواب: اس مسلمان جرنیل کا نام حضرت مسنہ بن حارث رضی اللہ عنہ ہے جس نے اونٹوں پر جھول اور برقعے ڈالنے کی ترکیب استعمال کی جس سے ایرانی گھوڑے بتک کر بھاگ گئے۔ سوال: جنات نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ جواب: حدیث مبارکہ میں ہے تم لوگ گھاس پر حاجت نہ کرو اس لیے کہ یہ جنات کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ سوال: حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں کس کا ساتھ دیا؟ جواب: حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ساتھ دیا۔ سوال: سانحہ کربلا کس کے عہد میں وقوع پذیر ہوا؟ جواب: یزید بن معاویہ کے عہد میں سانحہ کربلا وقوع پذیر ہوا۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس پہاڑ پر وفات پائی؟ جواب: قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ اباریم پر وفات پائی۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند آواز میں بلانے پر کس صورت میں وعید سنائی گئی ہے؟ جواب: اس کے اعمال ضائع جائیں گے۔ سوال: کب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سخت ناراض ہوئے؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی غلطی معاف نہ کرنے پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سخت ناراض ہوئے۔ سوال: بیت العتیق کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: بیت العتیق خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: ان صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اوتاس جنگ میں اپنے 9 بھائیوں کو قتل کیا۔ جواب: حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ نے اوتاس جنگ میں اپنے 9 بھائیوں کو قتل کیا۔ سوال: خانہ کعبہ میں پہلی اذان کب دی گئی؟
جواب: خانہ کعبہ میں پہلی اذان فتح مکہ کے موقع پر دی گئی۔ سوال: اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو کیا وہ سجدہ کی آیت آہستہ پڑھ لے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں؟ جواب: اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو جائز ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ آہستہ پڑھے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں۔ سوال: آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام زکریا الرازی ہے۔ سوال: ہفتے کے وہ کون سے 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جواب: پیر اور جمعرات 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی؟ جواب: حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ ہیں جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی۔ سوال: اللہ پاک نے انسان کے جسم کو کس چیز سے بنایا؟ جواب: اللہ پاک نے انسان کے جسم کو مٹی سے بنایا۔ سوال: میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: کس پھل کو کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے؟ جواب: کیلا کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ سوال: کون سی مٹی جسم پر لگانے سے رحمت کے فرشتے دعا کرتے ہیں؟ جواب: سجدے میں لگنے والی مٹی۔ سوال: قارون کس علم کا ماہر تھا؟ جواب: قارون کیمیا گری کا ماہر تھا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھا۔ سوال: کون سے صحابی رضی اللہ عنہ کو جنات نے شہید کر دیا تھا؟ جواب: حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: کیا مسلمان جنات مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں؟ جواب: معلوم نہیں۔
سوال: حضرت سارہ علیہ السلام ولادت اسحاق کی بشارت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کتنا عرصہ ملی؟ جواب: 13 سال بعد۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے کون سے صحابی انتقال کر گئے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے صحابی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے تھے۔ سوال: اس نبی کا نام بتائیں جو پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے۔ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جو پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے۔ سوال: کون سے نبی ایک دن میں 1 سال کے برابر بڑے ہو جاتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد ایک دن میں اتنا بڑا ہو جاتے تھے جتنا دوسرے بچے 1 سال میں ہوتے ہیں۔ سوال: کس نبی کو جنات نے شہید کر دیا تھا؟ جواب: ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شامی مرد نے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جنات کی جانب پیغمبروں کو بھیجا ہے؟ فرماتے ہیں بالکل، ان کے پیغمبر کا نام یوسف تھا جو انہیں اللہ کی جانب دعوت دیتا تھا اور انہوں نے اس کو شہید کر دیا تھا۔ سوال: کس نبی کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کیا لقب تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کلیم اللہ کا لقب تھا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر کہاں بھیجا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر فلسطین میں بھیجا تھا۔ سوال: حضرت اسحاق علیہ السلام کو کھانے میں سب سے زیادہ کیا پسند تھا؟ جواب: حضرت اسحاق علیہ السلام کو کھانے میں سب سے زیادہ گوشت پسند تھا۔ سوال: قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ جواب: قیامت کی نشانیوں سے مراد دنیا فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں کچھ واقعہ ہو چکی اور کچھ باقی ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں میں سرما کس وقت لگاتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرمے کی 3 سلائیاں لگاتے تھے۔ سوال: یہودی کتنے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ جواب: یہودی 2 فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ سوال:
خواب میں خود کو ننگا دیکھنا کس بات کی علامت ہے اور صدقہ دینے کا حکم ہے؟ جواب: دشمن سے مقابلے کی علامت ہے۔ سوال: قرآن پاک کی کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی کی گواہی دی؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی کی گواہی دی۔ سوال: تمام مخلوقات میں اللہ پاک کی سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوق کون سی ہے؟ جواب: تمام مخلوقات میں اللہ پاک کی سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوق انسان ہے۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جو پیدا ہونے سے مرنے تک اپنی ماں کو نہیں دیکھتا؟ جواب: بچھو ہے جو پیدا ہونے سے مرنے تک اپنی ماں کو نہیں دیکھتا۔ سوال: قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا؟ جواب: قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ پہاڑ کی چٹان سے حاملہ اونٹنی نکلے اور بچہ جنے۔ سوال: کس خلیفہ کی وفات پر مسلمان سے زیادہ غیر مسلم روئے؟ جواب: عمر بن عبدالعزیز کی وفات پر مسلمان سے زیادہ غیر مسلم روئے۔ سوال: ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ جواب: ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والی عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔